بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 1 اخلاق حسنہ کے مشقی سوالات کے سلسلے میں مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کو تفصیل سے سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات کے حصے میں مضمون نویسی، 2 مضامین، بہترین طالب علم کے اوصاف اور اچھے تعلیمی ادارے کی خصوصیات، دوست کے نام خط اور حروف کی اقسام کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے مشقی سوالات میں کتاب میں موجود سوال نمبر 4 تک کی مشق کو سمجھا تھا۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سوال نمبر 5 ہے لائبریری کی کتابوں کی درجہ بندی اور فہرست۔ اس میں کہتے ہیں کہ لائبریری میں کتابوں کی درجہ بندی مختلف انداز سے کی جاتی ہے اور کسی بھی لائبریری کے لیے یہ درجہ بندی نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کتابوں یا دیگر مواد کو کسی خاصیت کی بنا پر الگ الگ کر دیا جاتا ہے، جیسے مختلف علوم کی کتب کو ایک خانے میں، مذہبی کتب، افسانوی، غیر افسانوی، شاعری کی کتب کو بھی الگ الگ خانوں میں رکھی جاتی ہیں۔ لائبریری میں موجود مصادر اور کتب کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عمومی انسائکلوپیڈیاز، لغات، شمائل عمریاں، حوالہ جاتی کتب، تحقیقی مقالات، رسائل و اخبارات، نایاب کتابیں، فہارس، مخطوطات۔ آگے کہتے ہیں اپنے اسکول کی لائبریری میں افسانوی اور غیر افسانوی کتابوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے 25 کتابوں کی فہرست تیار کریں۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ورک کے عملی کام ہے جس کو آپ اسکول کے لائبریرین کے ساتھ مل کر کتابوں کی فہرست الگ الگ تیار کر سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے مضمون نویسی کہ اردو نثر میں مضمون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کسی موضوع پر اپنے افکار و خیالات اور جذبات کو مربوط یعنی ربط کے ساتھ اور مدلل انداز میں لکھنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون لکھتے وقت کچھ اصول و ضوابط کا خیال رکھنا پڑتا ہے جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے علمی، ادبی، سیاسی، مذہبی، سنجیدہ یا مزاحیہ موضوعات کا احاطہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 تمہید یا تعارف، یعنی مضمون کی ابتدا میں تمہید یا تعارف کے طور پہ 2-3 لائنیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اصل مضمون، نفس مضمون یا متن جس کو ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، اس بات کی طرف آیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اختتام یا ذاتی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مضمون کئی زاویوں اور انداز سے لکھا جا سکتا ہے۔ دلیل والا مضمون تحقیقاتی مواد، اعداد و شمار اور مضمون نگار کی ذاتی رائے پر مشتمل ہوگا۔ بڑے پیمانے پر کی گئی تحقیقات پر مشتمل اس مضمون کی زبان سیدھی سادی زبان استعمال ہوتی ہے۔ وضاحتی مضمون میں کسی موضوع پر وضاحت کے ساتھ غیر جانبداری کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ وضاحتی مضمون کا مقصد کسی مضمون پر رائے بنائے اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص شعبے میں مضمون نگار کی مہارت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد موازنہ اور تضاد مضمون 2 پہلوؤں پر بحث کرتا ہے۔ مماثلت یعنی سملرٹی اور فرق کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ اس مضمون میں ایک پیراگراف مماثلت اور ایک پیراگراف اختلاف پر بحث کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ وجہ اور اثر مضمون میں بتایا جاتا ہے کہ چیزیں اس طرح کیوں ہیں، وہ کیسے وقوع پذیر ہوئیں اور آگے کیا ہوگا۔ اس قسم کا مضمون لکھتے وقت واقعات کے 2 مجموعوں کے درمیان ایک منطقی تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ بیانیہ مضمون ایک کہانی بتانا ہے اور عمومی طور پر ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ مضمون باہمی تجربے کو پھیلانے کے لیے رقم کیا جاتا ہے یعنی لکھا جاتا ہے۔ اس مضمون نے مختلف قسم کے چیلنجز کی کھوج لگانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور وضاحتی مضمون ایک مختصر قسم کا مضمون ہوتا ہے اور عام طور پر ایک صفحے کو محیط ہوتا ہے، یعنی ایک صفحے پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، جہاں ادب، کتاب، ناول، افسانے، ڈرامے یا شاعری کی وضاحت کی جاتی ہے۔
جبکہ تفصیلی مضمون میں کسی بھی موضوع پر حد المقدور یعنی جہاں تک ہو سکے تمام تفصیلات لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان تفصیلات کو مختلف پیراگرافوں میں ایک مربوط انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ بحثی مضمون میں مضمون نگار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ موضوع کے دو مقامات، پہلوؤں اور زاویوں سے آگاہ ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے کتاب میں سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل موضوعات پر تفصیلی مضمون تحریر کریں۔ یہاں 2 موضوعات دیے گئے ہیں، پہلا ہے بہترین طالب علم کے اوصاف اور دوسرا ہے اچھے تعلیمی ادارے کی خصوصیات۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے میں نے بہترین طالب علم کے اوصاف کے موضوع پر مضمون یہاں لکھ دیا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تعلیمی سفر میں بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو نہ صرف علم کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے بلکہ اپنی ذاتی اور اخلاقی ترقی کی بھی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہاں کچھ ایسے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں جو بہترین طالب علم کی شناخت بنتے ہیں۔ نمبر 1، علم کے لیے جذبہ۔ بہترین طالب علم کی پہچان اس کے سیکھنے کے جذبے سے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ نئی معلومات کے حصول اور اپنے علم کو وسیع کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ نمبر 2، منظم و منصوبہ بندی۔ ایک بہترین طالب علم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے منظم ہوتا ہے۔ وہ اپنے اسائنمنٹس، پروجیکٹس اور مطالعہ کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے تاکہ ہر کام بر وقت اور مؤثر طریقے سے انجام پا سکے۔ نمبر 3، ذمہ داری و انضباط۔ طالب علم کا اپنی ذمہ داریوں پر سنجیدہ ہونا اور انضباط کا مظاہرہ کرنا اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ وہ اپنے فرائض کو وقت پر اور بغیر کسی تاخیر کے ادا کرتا ہے۔ نمبر 4، تنقیدی سوچ۔ بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو معلومات کا تجزیہ کرنے اور مختلف نظریات پر غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ محض حقائق کو یاد رکھنے کے بجائے ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 5، مواصلاتی مہارت۔ ایک بہترین طالب علم اپنے خیالات کو واضح اور مؤثر طریقے سے پیش کر سکتا ہے، چاہے تحریری طور پر ہو یا زبانی۔ اچھی مواصلاتی مہارت ان کے لیے لازم ہے۔ نمبر 6، تعاون اور ٹیم ورک۔ تعلیم کا سفر اکثر گروپ پروجیکٹس اور ٹیم ورک کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 7، لچک اور صبر۔ تعلیمی زندگی میں چیلنجز اور ناکامیاں ناگزیر ہیں۔ بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو مشکلات کا سامنا صبر و استقامت سے کرتا ہے اور ہر ناکامی کو سیکھنے کا ایک موقع سمجھتا ہے۔ نمبر 8، خود مختار سیکھنے کی صلاحیت۔ ایک بہترین طالب علم خود کو مستقل طور پر اپڈیٹ رکھتا ہے اور خود سے سیکھنے کی جانب راغب ہوتا ہے۔ وہ نئی چیزوں کو از خود تلاش کرتا ہے اور اپنی سیکھنے کی رفتار کو خود کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اوصاف نہ صرف طالب علم کو اکیڈمک میدان میں اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی ان کی کامیابی کو یقینی بناتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے دوسرا موضوع اچھے تعلیمی ادارے کی خصوصیات کے موضوع پر مضمون کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک اچھا تعلیمی ادارہ نہ صرف علم کا مرکز ہوتا ہے بلکہ طلباء کی شخصیت، اخلاقیات اور مستقبل کی سمت کو ڈھالنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے ادارے کی خصوصیات میں مختلف عناصر شامل ہوتے ہیں جو اسے دیگر اداروں سے ممتاز یعنی منفرد کرتے ہیں۔ اس میں نقطہ نمبر 1، معیاری تعلیمی نظام۔ اچھے تعلیمی ادارے میں مضبوط اور معیاری تعلیمی نظام ہوتا ہے جو موجودہ علمی و پیشورانہ ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ تعلیم کا مواد جدید اور تازہ ترین ریسرچ پر مبنی ہوتا ہے۔ اہل اور مؤثر اساتذہ۔ ایک اچھے تعلیمی ادارے کے اساتذہ نہ صرف اپنے مضامین کے ماہر ہوتے ہیں بلکہ وہ طلباء کو سکھانے کے لیے نئی تعلیمی تکنیکوں اور طریقہ کار کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ نمبر 3، جامع تعلیمی مواقع۔ اچھے ادارے طلباء کو مختلف تعلیمی مواقع فراہم کرتے ہیں جیسے کہ انٹرنشپ، ورکشاپس، ٹرپس، تاکہ طلباء عملی دنیا کے ساتھ اپنے علم کو جوڑ سکیں۔ نمبر 4، تحقیقی مواقع اور سہولیات۔ اچھے ادارے تحقیق کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور طلباء کو تحقیقی پروجیکٹس میں شرکت کی سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 5، صحت مند اور محفوظ ماحول۔ تعلیمی ادارہ ایک صحت مند، محفوظ اور حمایتی ماحول فراہم کرتا ہے جہاں طلباء بغیر کسی خوف کے ترقی کر سکیں۔ نمبر 6، طلباء کی حمایت اور رہنمائی۔ اچھے ادارے میں طلباء کی اکیڈمک، ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے حمایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 7، متنوع اور شمولیتی ماحول۔ ایک اچھا ادارہ ثقافتی، لسانی اور جنسی تنوع کو فروغ دیتا ہے اور ہر طالب علم کو شامل محسوس کرتا ہے۔ نمبر 8، والدین اور کمیونٹی کی شمولیت۔
اچھے تعلیمی ادارے والدین اور مقامی کمیونٹی کو تعلیمی سرگرمیوں میں شامل کرتے ہیں تاکہ تعلیمی شراکت داری قائم ہو۔ نمبر 9، جدت اور تکنیکی استعمال۔ جدید تعلیمی ادارے تعلیم میں جدت اور نئی تکنیکی مہارتوں کو اپناتے ہیں تاکہ طلباء کو موجودہ دور کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا سکے۔ نمبر 10، اخلاقیات اور قیمتوں کی تعلیم۔ اچھے تعلیمی ادارے اخلاقی قدروں اور انسانیت کے اصولوں کی ترویج کرتے ہیں جو طلباء کو معاشرے کے مثبت شہری بننے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات ایک اچھے تعلیمی ادارے کو ایک علمی، اخلاقی اور پیشہ ورانہ معیار کے مطابق تشکیل دیتی ہیں جو نہ صرف طلباء کے مستقبل کو روشن بناتی ہیں بلکہ معاشرے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 8 ہے، اپنے دوست کو خط یا ای میل تحریر کریں جس میں اسے اپنے ہاں مدعو کریں یعنی انوائٹ کریں کہ وہ موسم گرما کی کچھ تعطیلات آپ کے ساتھ گزارے۔ خط کا پیٹرن سمجھ لیجئے۔ خط شروع کرنے سے پہلے دائیں طرف جہاں سے خط لکھا جائے گا اس جگہ کا ایڈریس لکھا جائے گا، جیسے یہاں میں نے لکھا ہے کمرہ امتحان۔ اس کے بعد شہر کا نام لکھا جائے گا، یہاں پر میں نے شہر کے ساتھ الف ب ج لکھا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر تاریخ لکھی جائے گی، جس طرح سے یہاں پر میں نے 23 اپریل 2024 عیسوی لکھا ہے۔ اس کے بعد صفحے کے درمیان میں دوست کو مخاطب اس طرح سے کریں گے، پیارے دوست عباس۔ نام کے بعد استجابیہ کی علامت جسے ندائیہ علامت بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے سائن آف ایکسکلمیشن کہا جاتا ہے، وہ لکھی جائے گی۔ اس کے بعد دائیں طرف السلام علیکم کے بعد دوبارہ ندائیہ کی علامت لکھی جائے گی، میں بخیریت ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس کے بعد پھر پیراگراف کے اسپیس کے ساتھ اس طرح سے لکھا جائے گا کہ صورت احوال کے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں نے آپ کے ہاں گرمیوں کی تعطیلات کا 1 مہینہ گزارا تھا اور اس وقت میں نے تم سے اور انکل آنٹی سے بھی وعدہ لیا تھا کہ اگلے سال تم میرے ساتھ گرمیوں کی تعطیلات گزارو گے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ وعدہ یاد ہوگا، سو اگلے ہفتے جب چھٹیاں شروع ہو جائیں تو انکل اور آنٹی کے ہمراہ فوراً تشریف لائیں۔ میں نے پورا پروگرام ترتیب دے دیا ہے کہ ہمیں چھٹیاں کیسے اور کہاں گزارنی ہیں۔ پروگرام کی تفصیل کچھ یوں ہے: مری کی سیر 1 ہفتہ، اسلام آباد کے تفریحی مقامات 1 ہفتہ، شمالی علاقہ جات ناران، کاغان اور سیف الملوک جھیل 2 ہفتے۔ اس کے علاوہ ٹیکسلا کے آثار قدیمہ کی سیر کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ تم سلسلے میں کوئی بہانہ نہیں بناؤ گے۔ انکل اور آنٹی میرے والدین کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہماری تعطیلات انتہائی خوشگوار گزریں گی۔ آخر میں انکل اور آنٹی کو میری طرف سے بہت بہت سلام، سہیل کو پیار۔ امی اور ابو بھی انکل اور آنٹی کو سلام اور سہیل کو پیار لکھوا رہے ہیں۔ باقی باتیں ملاقات پر۔ والسلام، تمہارا دوست الف ب ج۔ اسی طرح سے سوال نمبر 9 ہے، حروف کی اقسام۔ اس میں کہتے ہیں کہ حروف اضافت ایسے حروف جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کریں، مثلا کا، کی، کے، یعنی انگلش میں آف اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جو ایک اسم سے دوسرے اسم کا تعلق جوڑیں ان کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف استفہام۔ استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کو، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے کوسچننگ ورڈز۔ ایسے حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، مثلا کیا، کون، کیوں۔ اس کے بعد ہے حروف بیان۔ ایسے حروف کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں۔ استاد نے کہا کہ سب کھڑے ہو جاؤ، اس مثال میں کہ حروف بیان ہے۔ اس کے بعد ہے حروف جار، وہ حروف جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہیں، مثلا کتاب میز پر رکھ دو، اس مثال میں پر حرف جار ہے، یعنی انگلش میں اس کو پریپوزیشن کہا جاتا ہے، اردو میں حروف جار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کو، سے، تک، نے، ساتھ وغیرہ حروف جار ہیں۔ حروف شرط، وہ حروف جو کسی شرط کے لیے استعمال ہوں، مثلا اگر محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ انگلش میں کنڈیشنل سینٹینسز کے طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: اگر، اگرچہ، جب، جب تک، تا وقت یہ کہ، جوں ہی حروف شرط ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ درج ذیل حروف کی نشاندہی کریں۔ اس میں الفاظ ہیں کی، جب تک، کہاں، کے، کو، پر، اگر، کے۔ اس کے جواب میں جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، حروف اضافت کہتے ہیں کی، کے، کو جس طرح سے ہم نے اوپر پڑھا۔ حروف شرط اگر، جب تک۔ اس کے بعد ہے حروف استفہام، ان میں سے ہے حروف استفہام میں سے کہاں، حروف بیان کے، حروف جار پر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.